پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کے سائنز میں سے، اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو، اینڈ یور سیکنگ آف ہز باؤنٹی، اور اس کا رزق تلاش کرتے ہو، انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار اے پیپل ہو لسن، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سننے والے ہیں۔ سلیپ میں کیا سائن ہے؟ سلیپ کیا ہوتی ہے؟ سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں، نیند کیا ہے، نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم کیوں سوتے ہیں، ہمیں سونے کی نیڈ کیا ہے، اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سائن ہے۔ میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سلیپ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ، ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ، یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ، جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں، یہ لائٹ سلیپ ہے۔ اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے۔ ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو، انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز۔ اگر سی آر او سے دیکھیں، انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا سی آر او لگا کے، ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی، وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا، وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت، ان کی جو پیک تھی، ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا۔ ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر لوئسٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے چوتھی سٹیج آتی ہے سلیپ جو اللہ نے دی، اس کو کہتے ہیں REM سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ ریپڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکولس چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی، ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں نا آئی لیڈز ہوتے ہیں، اگر آئی لیڈز نہ ہوں اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت ریپڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز کی۔ اس کو کہتے ہیں REM سلیپ۔ REM سلیپ میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہوتا ہے، آپ کے مسلز دوبارہ نارمل ہوتے ہیں، آپ کا برین ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگا ہوا ہے۔ اور REM سلیپ میں آپ کو ڈریمز آتے ہیں، جو ڈریمز ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں۔ دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں، لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں کانشیسنیس کی وجہ سے، سب کانشیس کی وجہ سے، لیکن ویوڈ ڈریمز، کلیئر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو REM سلیپ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ آپ کو ڈیتھ سے بچانے کے لیے۔ اگر REM نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کے ٹیشوز ہیل نہیں کریں گے، وہ فارم نہیں کریں گے، آپ کے زخم ہیل نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریملی لو چلا جاتا ہے جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں۔ اور REM سلیپ میں آپ کو ویوڈ ڈریمز آتے ہیں، اور REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، کمپلیٹلی پیرالائز۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈیفنس میکنزم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ واک شروع کر دیں گے، آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے، آپ کا برین زندہ ہے، آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرالائز کر دی ہے کہ نہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح بھی اٹھا رہا، قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آل پریز از ٹو اللہ، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی۔ کون سی موت؟ یہ موت ہے، روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ REM کے دوران بلاتا ہے یا اوور آل بلاتا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس دوران۔ اور جن لوگوں کو سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں، جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سلیپ واک شروع کر دیتے ہیں۔ تو REM کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، اور پیرالائز ہونے کی وجہ ورنہ انسان جو ہے وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ ایکشن جو وہ ڈریم میں دیکھ رہا ہے۔ اگین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس میکنزم ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت میں، اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی، اور اس دوران انسان کے ٹیشوز ریپیئر ہوتے ہیں، باڈی ہیل ہوتی ہے، اور بہت سے اور پروسیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سائیکل ہے یہ 4 سے 5 بار چلتا ہے نیند میں، عام نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند میں 4 سے 5 بار یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے گاڑی کے گیئرز چینج ہوتے ہیں، یعنی لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ اور پھر REM، پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ، REM۔ کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر بندہ REM میں ہی ہے اور باڈی پیرالائز ہے پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگین۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹ دلواتے رہتے ہیں،
309 سال سلوایا لیکن کروٹ دلواتے رہتے، کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے، لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے، انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، میں بھی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے، سلیپ پیرالیسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance of devils. چوتھی چیز اس دعا میں ہے فرام دی میڈنس اینڈ اپیرنس آف ڈیولس، جو کہ REM کے دوران ہوتا ہے. مطلب میری یہ ریسرچ ہے، ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ڈیورنگ ان ریسٹ آف سلیپ ہے. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا رچ ہے اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال کی. لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی. یہ جو ورڈ سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا، یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے، میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سنا. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں ہوتا، یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی تھی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریممبر when he overwhelmed you with drowsiness giving security from him. نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے، جو آپ کو ایکٹیو کر دے، یعنی کہ پاور نیپ کو کہے. تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں، ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو. اسی لیے اس طرح کی نیند کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا رقود کس سورہ میں ذکر ہے. میں اس کی آیا بھی تب تک نکال لیتا ہوں. وَرُقُود اصحاب کہف، وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے. میں آپ کو وہ آیا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake، تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. while they were asleep، وہ رقود کی حالت میں تھے. رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ سلیپ کو، جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے. ٹوٹل ڈسکنیکٹ کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود they were in deep sleep. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مے بی ریپڈ آئی موومنٹ، واللہ عالم. میں یہ نہیں کہہ رہا اس آیت کی تفسیر ہے، نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں مختلف جو لغت ہے، رقود ہو گیا، نعاس ہو گیا اور پھر سنا ہو گیا، اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے، رات اس لیے بنائی سباتا تاکہ تم اس میں ریسٹ کر سکو. اور یہ ریسٹ سباتا ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، سیرینٹی میں ہوتا ہے، پیس میں ہوتا ہے اور اس کا باڈی سائیکل سرکیڈین ردم کو فالو کر رہا ہو. یہ سباتا ہے.
अकॉर्डिंग टू द रूट वर्ड्स में अगर हम जाएं, सिरकेडियन रिदम का मैंने नाम लिया। सिरकेडियन रिदम क्या होता है, इस पर भी आप सर्च करें, CIRCADIUM सिरकेडियन रिदम। आज दुनिया के टॉप सीईओज, एथलीट्स, सेलिब्रिटीज सिरकेडियन रिदम के लिए तरसते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सिरकेडियन रिदम बॉडी का वो साइकिल है जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल पे अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी बॉडी सिरकेडियन रिदम में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी आपकी आंख ठीक 4 बजे खुल जाएगी। ये सिरकेडियन रिदम है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह बिल्ड हो जाएगा कि ठीक 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। आपको 10 बजे पीक आवर्स होंगे, आप मोस्ट एक्टिव होंगे 10 बजे। 2:30 बजे के करीब आपकी कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगी। इसलिए बहुत से जो एथलीट्स हैं वो योगा और ये सारी चीज़ें 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब करते हैं, रनिंग वाले सारे मामला। और ब्लड प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो 6 बजे होता है, सुबह 6 बजे होता है, अकॉर्डिंग टू अगर सिरकेडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के जो साइंस हैं दुनिया, ये जो रात और दिन के आने में, वो यही है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाया। इसी को सिरकेडियन रिदम कहते हैं। जब हम इसके ऑपोजिट चलेंगे फिर बॉडी के भी बहुत मसाइल आएंगे, माइंड के भी बहुत मसाइल आएंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत मसाइल आएंगे। फिर इंसान को पिल्स लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइन में सिरकेडियन रिदम। इसी से अगली आया बस पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वमिन आयाती युरीकुमुल बरका खौफन व तमम व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फयुहयी बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लायातन लिक़ौमिन यअक़िलून। और अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि वो तुम्हें लाइटनिंग दिखाता है ताकि कुछ लोग उससे फियर लेते हैं, कुछ लोग उससे एस्पिरेशन लेते हैं कि बारिश होने वाली है, और वो आसमान से बारिश बरसाता है जिससे वो मरी हुई ज़मीन को, डेड अर्थ को लाइफ देता है। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु यूज़ रीज़न। इसकी तफसीर ये है, अल्लाह बार बार ये बात करता है कि अल्लाह बारिश से डेड अर्थ को ज़िंदगी देता है। इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वही बारिश है, नबी और वही, नबी की टीचिंग्स और वही बारिश है। और जिस तरह बारिश एक मुर्दा ज़मीन से, बंजर ज़मीन से हरियाली ले आती है, इस तरह वही एक सैड हार्ट को, एक होपलेस हार्ट को और एक डेड हार्ट को जिसको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, वही उस डेड हार्ट को रिवाइव करती है। लोग काउंसलिंग्स के लिए लोगों के पास जाते हैं, अपने मसले लेकर लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि वही रिवाइव करेगी तुझे अगर तुम सही से कुरान को सबमिट करके पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते। आज हम में बेचैनी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे कोलीग हैं जहाँ मैं स्कूल में होता हूँ, मैं इतना हैरान हुआ, मैं स्टेटस डालने लगा था, फिर मैंने कहा चलो फिर कभी बात करेंगे। वो 1.5 घंटे बैठे रहे खामोशी से, मोबाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया, माशाल्लाह ही इज़ इन हिज 40s। और मैं देख रहा था ये बंदा कैसे बैठा हुआ है विदाउट मोबाइल फ़ोन, क्योंकि 2 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं हम। 1.5 घंटा वो मेरे सामने विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठे रहे, तदब्बुर करते रहे, पता नहीं क्या सोच रहे थे वल्लाहु आलम। और ये एक दिन की रूटीन नहीं है उनकी, हमेशा ऐसे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते। वो जिक्र भी कर रहे थे, डेफिनेटली उनके लाभ हिलते मैं देख रहा था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 1.5 घंटे एक बंदा विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठा है। यूथ को ये बात हज़म ही नहीं होनी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम बोर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें आफ्टर 5 मिनट्स कुछ चाहिए। तो ऐसे लोग अब बड़े कम होते जा रहे हैं जो 2-2 घंटे बैठ के जिक्र कर रहे हैं, जो 1-1 घंटा बैठ के बस जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। और ये सिरकेडियन रिदम है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ उस रिदम के साथ चल रही है और हमारी बॉडीज़ दज्जाली सिविलाइजेशन के रिदम के साथ चल रही है। दज्जाल के टाइम पे हर चीज़ उल्टी होगी। प्रॉफिट ने कहा कि जो जन्नत है वो दोज़ख है उसकी, और जो दोज़ख है वो जन्नत है। तो हमारा सारा बॉडी रिदम तो उसकी रूटीन पे चल रहा है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये सोचने की बात है। तो वही जो है वो इंशाल्लाह रिवाइव कर देती है, डेड हार्ट को भी रिवाइव कर देती है, और डेड जो इंसान के ज़ाहिर होपलेस कंडीशन होती है उसको भी रिवाइव कर देती है। ये इंशाल्लाह आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। ये है पार्ट 1 ऑफ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साइंस अभी बहुत कुछ है। अल्लाह के साइंस पे अगर हम सोचने बैठें तो इंसान इतनी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट पे एक एक पॉइंट पे अगर इंसान रिसर्च करने बैठे तो दुनिया का कोई इंसान जो है वो अल्लाह को माने बगैर नहीं रह सकता, अगर वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है।
ابھی آگے بات ہو رہی ہے تمہارے اسکن کلرز میں بہت سے سائنز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں سائنس کھولوں گا آپ کے سامنے کہ اس میں کیا سائنز ہیں، اسکن کے اندر کیا پگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں انسانوں کے. پھر آگے آیات آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیونز ہے یہ بغیر پلرز کے کھڑے ہوئے، اس میں بھی تمہارے لیے سائن ہے. وہ میں ڈارک انرجی، ڈارک میٹر کی انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گا، جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ انسان کتنا پیچھے ہے. انسان ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نام انسان نے دیے ہیں، پورٹلز، وارم ہولز، ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، یہ انسانوں کے دیے ہوئے نام ہیں، لیکن یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی. ان کو آپ جو بھی کہہ لیں لیکن تخلیق اللہ کی ہے. اور پھر مزید بہت سے سائنس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ساری بات بتانے کا مقصد وہی جو اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ انفطار میں آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دی، جس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، تیرا خیال رکھا اور رکھ رہا ہے، اور کس کس موقع پہ تیری کیسے اس نے مدد کی ہے. تو پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں جاتا ہے، پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو دا کریٹر از دی سولوشن، ٹرسٹ می. یہ جو میں ایک دور میں 2011 میں بہت پریشان تھا، بہت کچھ چل رہا تھا میری لائف میں، میں نے کیریئر ڈیسیجن لینا تھا. اس دن اس ایئر میں مجھے صرف ایک بات یاد ہے، ادریس زبیر صاحب کی، میڈم فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ کی. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مئی 2011 میں. انہوں نے صرف ایک سینٹینس کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی اپنی کریشن پہ غور کرو تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا، بہت ٹیلنٹ دیا، اس لیے اپنے پرابلمس کے لیے در در ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو، اپنے پرابلمس کو سرچ آؤٹ کرو، ٹرائی ٹو ریسرچ، علم کی طرف آؤ، اور پھر دیکھو کہ تم اسٹرانگ بنتے ہو، پھر دیکھو تم کہاں پر جاتے ہو. اور یہ نصیحت میں نے لے لی الحمدللہ، اور میں نے خود ریسرچ کی، میں نے خود پڑھا، میں علماء کے پاس بیٹھا. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سینٹینس ہے نا کہ میں ہوپ لیس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی خراب ہوگی، یہ شیطانی سینٹینس ہے. ٹرسٹ می. ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں کہ میں مطلب ختم ہو گیا، میں ایڈکٹ ہوں. جس بندے نے مان لیا وہ ایڈکٹ ہے، پھر وہ ایڈکٹ ہے، کیونکہ اس کی وہ اپنے آپ کو خود نیگیٹو جو ہے وہ ڈوز دے رہا ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں. ایڈکٹ ہونے کا مطلب ہے میں بے بس ہوں. نہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، یہ غلط ورڈ ہے میں ایڈکٹ ہوں. آپ نے ایڈکٹ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں آپ کو دکھے گا ایڈکٹ کون ہوتا ہے. تو یہ الفاظ شیطانی الفاظ ہیں، میں ایڈکٹ ہوں، میں ہوپ لیس ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں. ابن قیم نے کہا ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان، کیونکہ وہ مزید اس کو نیگیٹیوٹی دیتا ہے. اس لیے بہت کچھ ہے ہم میں، بہت کچھ ہے، صرف ایکسپلور کرنے کی دیر ہے، صرف نالج حاصل کرنے کی دیر ہے، صرف جستجو کرنے کی دیر ہے، ڈائریکشن دینے کی دیر ہے. اور اللہ نے کہا سورہ چیپٹر 29 سورہ عنکبوت میں کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جدوجہد کرے گا تو اس کی ہم مدد کریں گے. یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں خود اس کی مدد کروں گا جو میری راہ میں جدوجہد کرے گا. تو اس لیے گو ٹو اللہ تعالیٰ کے آپ جتنا قریب ہیں آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، جتنا رب سے دور ہیں آپ اتنے ویک ہیں، انکلوڈنگ می. تو رب کے پاس جائیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو سجدے کریں لمبے لمبے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کھول کر بیٹھیں کہ اس کے ناموں کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے ٹائم نکالیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں. یہ ویلیو ایڈڈ ترین چیزیں، یہی سلوشن ہے ہمارے مسئلوں کا. لینگویج کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی ہے. دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس ہیں، اور یہ تینوں لائن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں، سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے. وارنکس ایریا جو ہے یہ اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے. اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو جائے کریں مسجد میں، کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہوا ہے. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی. سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے، لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے، اور ود ان نینو سیکنڈس کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے، اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں.
کہ آپ میں بول رہا ہوں, میں تیزی سے بول رہا ہوں, میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو 3 چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے. نمبر 1 فونیمز, اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی کی. فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے. فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفظ کو, فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں, جیسے آ, اے, ای, پی یو ٹی پٹ ہے, سی یو ٹی کٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا, عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں. تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, پٹ اور کٹ, اے ہے, بی ہے, سی ہے. بچے کو پتہ ہے, کیسے پتہ ہے؟ یہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے. بچے کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو. اللہ نے کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی, میموری دی, کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی. سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی, کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ کیا. دوسری چیز ہوتی ہے سینٹیکس. سینٹیکس کہتے ہیں سینٹنس سٹرکچر کو. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, یہ صحیح سٹرکچر ہے, یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وارنکس ایریا نے. اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں, یہ تھوڑا سا غلط سٹرکچر ہو گیا سینٹنس کا. ٹھیک ہے, شاید کچھ کے لیے سینس میک کرے, کچھ کے لیے نہ میک کرے. یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریا سینٹیکس بنا رہا ہے, چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے, سٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کو سینٹیکس دینا ہو نا, ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو, یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سینٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی اس کو کتنے سال لگے ہوں گے, کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا, اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں. ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا, جہاں پہ وہ سپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے, اس کے بعد وہ سینٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس ہوتا ہے کہ سٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں نے کس سینس میں کرنا ہے. اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ سینٹنس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے, عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا. تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو پتہ ہے کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے؟ وہ یہ پرسیو کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ این ایکسیڈنٹ واز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے, عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا, اس کا یہ مطلب آپ کا وارنکس ایریا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے سنا ہے. حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے, لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ, سیمینٹکس کی بیسس پہ, کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے. جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا, ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹکس کی, کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا. حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے, لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا, اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی دی. وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, تھراپسٹ, وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سیمینٹکس یہ سارا وارنکس ایریا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو سپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی, لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں, براکاز ایریا. براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہلاتا ہے, میسیج سینڈ کرتا ہے. وہ میسیج الیکٹریکل سگنلز کے تھرو آتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز کے ایکشنز ہوتے ہیں, وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز میسیج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھیجتے ہیں. ود ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ود ان نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس سپیچ کو ادا بھی کرنا. جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں, بیت بازی والے ہوتے ہیں, اب سوچ لیں ان کا براکاز ایریا کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا. اور اگر اللہ چاہے تو براکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے. اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا, اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا, اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا, ناسیہ, اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا. ناسیتن خاطیتن, اس کی ایسی ناسیہ, اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے, جو کہ کذاب ہے, جو کہ خطا کار ہے, کیونکہ پری فرنٹل کارٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے. یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں, اگر رب چاہے ان کا براکاز ایریا جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ, لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ول انسان کو دی کہ چلو کر لو.
جو تمہارے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لو, اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سو کو, اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے. تو براکاز ایریا کے بعد جو ہے ہمارے سگنلز پری فرنٹل کورٹیکس پہ آتے ہیں, اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا, یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سینٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں. جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں میں بیٹھو, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو. بے وقوف لوگوں میں بیٹھیں گے, ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہونا تو دور کی بات, اس کا بیڑا غرق ہوگا. اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے, گالیاں نکلیں گی, جگتیں نکلیں گی, پھر کہاں وہ باتیں نکلنی, وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکلنی. اوکے, تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ سینٹینس ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, تو کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, ان اسٹرکچر آف برین پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ایک الگ سائنس ہے, یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں ان کے MRI اسکینس کیے گئے اور دیکھا گیا. تو وہی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر, لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے, تو بس اس پہ عمل کرو. اگر کھوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ, لگاتے ہیں کھوج, دیکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں پہنچا ہے, ابھی بھی ایسے ایسے مالیکیولز, ایسے ایسے پارٹیکلز ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا ہی نہیں.